السلام علیکم۔ خلیج فارس کے اندر صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گیا ہے، اور اس بار کشیدگی جو ہے وہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہو گئی ہے، اور یہ کشیدگی اس بار جنگی صورت میں نہیں بلکہ تجارتی صورت میں ہوئی ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین، کسی بھی قسم کے کمرشل لین دین، کسی بھی قسم کی تجارت، کسی بھی قسم کے ایکسپورٹ امپورٹ پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مستقل متحدہ عرب امارات پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ روز ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے جانے کا الزام متحدہ عرب امارات نے ایران پر عائد کیا ہے۔ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے متحدہ عرب امارات کا، اس نے ٹریس کیا کہ 2 بیلسٹک میزائل جو ہیں ایران کی جانب سے داغے گئے جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے آ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے ملک کے اندر ایک الرٹ جاری کیا، ایک سائرن بجے، سائرن جو میزائل الرٹ جاری کیا گیا کہ میزائل جو ہیں وہ ہوا میں داغے جا چکے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں شہریوں سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں، اگر ان کے گھروں میں تہہ خانے ہیں تو ان تہہ خانوں میں چلے جائیں، اور اگر ان کے گھروں میں تہہ خانے نہیں ہیں تو وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جو کھڑکیوں سے بہت دور ہے، یعنی کہ آپ کسی کانکریٹ کے پیچھے، سٹرکچر کے پیچھے چلے جائیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ میزائل آپ کو ہٹ بھی کرتا ہے تو نقصان کم سے کم ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کوئی میزائل نہیں داغے، اور متحدہ عرب امارات پر حملہ کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود متحدہ عرب امارات بالکل اشورڈ ہے اس بارے میں، بالکل اس کو کنوکشن ہے کہ ایران کی جانب سے جو اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ میزائل داغے گئے تھے 2 بیلسٹک میزائل جن کا ٹارگٹ متحدہ عرب امارات تھا۔ اب اس کے بعد جو متحدہ عرب امارات کے پاس آپشنز یہ تھے کہ یا تو وہ اس حملے کا جواب حملے سے دیتے، لیکن ایک ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ وہ ایران کے جو تجارتی روابط ہیں اس پر جتنی پابندی لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات ہی ایک ایسا ملک تھا جب ایران دنیا بھر سے کٹا ہوا تھا تو اس کی پورٹس ایران کے مال کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ دنیا بھر میں ایران کا مال متحدہ عرب امارات کی پورٹس کے ذریعے ری ایکسپورٹ ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ ایران کو جب ضروریات زندگی اشیاء صرف کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ متحدہ عرب امارات سے ہی ان کو امپورٹ کرتا تھا، اور جو تیل سے ہٹ کے جو مصنوعات ایران ایکسپورٹ کرتا تھا تو وہ بھی متحدہ عرب امارات ایک بڑا امپورٹر تھا اس کا۔ یعنی کہ آگے جب ایران مختلف ممالک کو اپنی برآمدات کر رہا ہے جو تیل سے ہٹ کر ہے تو اس میں متحدہ عرب امارات تیسرا بڑا اس کا امپورٹر تھا۔ تو اگر اوورال جو ٹریڈ والیوم کی بات کی جائے تو متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ والیوم ہے وہ تقریباً سالانہ 29 ارب ڈالر ہے، یعنی یہ بہت بڑا ٹریڈ والیوم ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹس دیکھیں تو پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً 30 سے 35 ارب ڈالر کے درمیان ہے، اور ویئرز جب ایران اور جب متحدہ عرب امارات کی جو میوچل ٹریڈ ہے وہی 29 ارب ڈالر کی ہے، تو یہ بہت بڑی ٹریڈ ہے جس پر پابندی لگا دیا متحدہ عرب امارات نے۔ ایران تقریباً 21 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو اشیاء صرف ہے، 21 یا 21.5 ارب ڈالر کی اشیاء صرف جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے حاصل کرتا ہے، یا وہ اس کی ٹریڈ فیسلٹیز کو استعمال کرتا ہے اور وہاں سے اس کو یہ ضروریات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران 7 سے 7.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے متحدہ عرب امارات کو کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو متحدہ عرب امارات جو ایک فیسلٹی اس کو پرووائڈ کر رہا تھا۔ یہ فیسلٹی جو ہے اب متحدہ عرب امارات نے ایران سے واپس لے لیا ہے۔ اگر پچھلے سال کی بات کی جائے، یعنی 20 مارچ 2025 کے بعد کی، تو جو ایران سے کی غیر تیل درآمدات ہیں یو ای کو وہ 21.9 ارب ڈالر یعنی کہ تقریباً 22 ارب ڈالر کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایران کی غیر تیل برآمدات ہیں متحدہ عرب امارات کو وہ 7.2 ارب ڈالر ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت بڑا ایک گیپ پیدا ہونے جا رہا ہے ایران کے لیے۔ ایران کے اندر پہلے اشیاء صرف کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ اس کے پاس دنیا بھر سے ایکسپورٹس پر پابندی لگی ہوئی ہے، آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ تجارت پر اس کو پابندیاں، یہاں سے تجارت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی، پاکستان اور ایران کے درمیان آسانیاں نہیں ہیں تجارت میں۔ پھر سعودی عرب اس کے پڑوس میں ہے، سعودی عرب سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، عراق سے اس کے اگرچہ تعلقات اچھے ہیں، افغانستان سے اس کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن افغانستان میں بھی جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو ایران اس طرح سے اوپنلی ٹریڈ نہیں کر پا رہا۔ افغانستان کے ساتھ جب یہاں پر امریکہ اور نیٹو کی حکومت تھی اور شمالی اتحاد کی حکومت تھی تو اس وقت جو ٹریڈ والیوم تھا ایران اور افغانستان کے درمیان، تو افغانستان کو اس کی تقریباً 20 ارب ڈالر کی ٹریڈ تھی۔ اس کے علاوہ عراق سے بھی اس کی تقریباً 45 ارب ڈالر کی ٹریڈ تھی۔ تو عراق کے ساتھ تو ایران کی ٹریڈ چل رہی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ بھی کافی حد تک وہ ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے،
اور چین کے ساتھ وہ تیل کی تجارت کرتا تھا، تو جو ابراہ ہرمز جب سے بند ہے تو یہ تیل کی تجارت بھی رک چکی ہے بڑی حد تک، اور بحری ناکہ بندی کی وجہ سے اس کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو اس کی جو باقی پورٹس ہیں، جو چابہار کی پورٹس ہیں، وہ ابھی آپریشنل نہیں ہیں اس طرح سے، تو اس لیے وہاں سے بھی اس لیول کی ایکسپورٹس، جو تیل کی ایکسپورٹس ہے، تیل کی انسٹالیشنز وہاں پر نہیں ہے، تو وہاں سے بھی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی، تو ایران کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ایک ونڈو اوپن تھی متحدہ عرب امارات کے تھرو ایران کے پاس کہ وہ چھپ کر بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر لیا کرتا تھا، یعنی پہلے چیزیں متحدہ عرب امارات کی پورٹس پر بھی جاتی تھیں، اور پھر وہاں سے وہ پھر اور ذرائع سے اس کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا، یا متحدہ عرب امارات کی جبل علی پورٹ سے اس کو مختلف کنسائنمنٹس کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ فیسلٹی جو ہے اب ایران سے چھن گئی ہے وقتی طور پر، اور ایران کو اب ڈپلومیٹکلی اس کو بہت آگے اگریسولی ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی صورت میں ایک اس کے پاس رابطہ تھا، ایک ذریعہ تھا دنیا سے جڑے رہنے کا، وہ اب کٹ گیا ہے۔ کسی بھی طرح کا کمرشل لین دین اب نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ایران یہ گارنٹی نہیں دیتا، ایران یہ وضاحت نہیں کرتا، ایران یہ ایشورٹی نہیں دیتا کہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر ایران سے حملے نہیں ہوں گے، ایران کسی بھی طرح کی اگریشن نہیں کرے گا، ایران کسی بھی طرح کی جارحیت نہیں کرے گا، اور متحدہ عرب امارات کا امن خطرے میں نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جو ہے ایران کے جو وزراء خارجہ ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا ہے، مختلف ممالک کا آپس میں رابطے بھی ہو رہے ہیں، عباس عراقچی بھی عراق گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، اور عراق کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ بڑھانے کی بات کی، اور عراق نے بھی شور کیا ہے، گارنٹی دی ہے ایران کو کہ ہمارے اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو آگے سے آگے بڑھایا جائے گا، اور یہ تعلقات بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، بہت دوستانہ والا تعلقات ہیں، اور ان کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی عراق سے رابطہ کیا، اور عراق کے انہوں نے رابطہ کیا، اور وہاں پر جو کردستان کے علاقے میں جو حملے کیے گئے، جو کردستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے جو محل پر حملے کیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کیا، اور اس کو عراق کی سالمیت پر ایک حملہ قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ جو اس کی سالمیت ہے اس کو کسی طرح کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس معاملے میں سعودی عرب عراق کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب ہر طرح سے عراق کا ساتھ دے گا، اور وہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی طرح سے عراق کی جو سوورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہو، عراق کی سالمیت پر کوئی خطرہ ہو، عراق کا جو وہاں پر اس کا امن ہے وہ کمپرومائز ہو۔ تو عراق اور سعودی عرب نے بھی آپس میں بہت زیادہ روابط آپس میں اس وقت ان کا رابطے ہوئے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے خطے کے اندر، تجارت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، اور یہ جو آبنائے ہرمز بند ہے، جو بحری ناکہ بندی امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے، اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر ایران کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے اس کی تجارت تو پہلے رکی ہوئی تھی، عرب متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو پابندیاں لگی ہیں اس نے ایران کی تقریباً معاشی شاہراہ کو کنٹرول کرنے کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا ہے۔